کیا نیا سال یعنی 2026 پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بہتری لے کر آئے گا؟ ادر قادری صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں جی، نیا سال بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات تھیں اور سسٹم کے اندر آپ کو ان کے لیے گنجائش نظر نہیں آتی. تو اگر اس خوشخبری سے یہ مراد ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے یا پھر ان کی حکومت آ جائے گی، وہ مجھے اتنا آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن جس قسم کے حالات ہیں اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چیزوں کے تبدیل ہوتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی کوئی ایسی سٹریٹ موومنٹ بنتی ہے جس کی وجہ سے حکومت پہ دباؤ پڑتا ہے، تو اپریل کے مہینے کے بعد عین ممکن ہے کہ چیزیں کچھ شاید کوئی بہتر ہوں تحریک انصاف کے لیے، کوئی مذاکرات کے نتیجے میں کچھ چیز نکل سکے. لیکن اوورآل مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پلان ہے یعنی جو حکومت کے ذہن میں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا 2025 تھا عمران خان صاحب کے لیے ویسا ہی یہ 2026 کا سال چاہتے ہیں، وہی کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے سال ہوتا رہا. منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں 2026 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک جو ہے اس پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، پارٹی کے لیے مشکلات ہیں، جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے جاتے. پنجاب کے اندر پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہوئی ہوئی ہے. آہستہ 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 پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ اس وقت بالکل ڈسمینٹل ہو کے رہ گیا ہے. مطلب اس وقت صرف میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں کہ بیرسٹر گوہر جنہیں ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، یا سلمان اکرم راجہ جنہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ دونوں اس وقت یہ عہدیدار نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں یہ عہدیدار اس وقت بنے گے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے اس عہدوں کو ایکسیپٹ کرے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن وہ پارٹی کا کوئی پیپر سائن بھی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی کسی نوٹیفکیشن کو وہ سائن نہیں کر سکتے. سو پارٹی کی یہ صورتحال ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس پریشر کو وہ کس حد تک برداشت کر پاتے ہیں. 2026 بھی انہوں نے ویسے ہی گزارنا ہے جس طرح 2025 گزارا، یا پھر انف از انف اور اب وہ چاہیں گے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو تو تبھی معاملہ جو ہے میرے خیال میں ریزالو ہو سکتے. تو 2026 پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا رہے گا، اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے نظر آ رہا ہے یا کچھ ایسا ہے جو اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ بالکل کوئی خوشخبری کم از کم مجھے نظر نہیں آتی. خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی خوشخبری تو پی ٹی آئی کے لیے یہ ہو سکتی ہے نا کہ عمران خان رہا ہو جائیں. تو 2026 میں تو مجھے عمران خان رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ 2026 تحریک انصاف کے لیے کوئی خاص خوشخبری نہیں لا سکتا. مجھے تحریک انصاف کے لیے 2026 میں کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ 2026 عمران خان کی رہائی کا سال ہو سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ دیگر لوگ بھی وہ کوئی جیلوں سے باہر آ جائیں گے 2026 میں. مجھے نہیں لگتا. مجھے 2026 میں تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ نظر آتا ہے. مجھے 2026 میں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مزید سزائیں نظر آتی ہیں. مجھے 2026 میں عمران خان کے لیے مزید سزائیں نظر آتی ہیں. مجھے 2026 میں تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات میں اضافہ نظر آتا ہے. مجھے ان کے لیے سیاسی تنہائی میں اضافہ نظر آتا ہے. مجھے کوئی حالات کی بہتری نظر نہیں آتی ہے. اگر تحریک انصاف کوشش بھی کرے تو شاید حالات اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. مریم ایمن صاحب، آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ فی الحال تو تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں اس کو کم ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو شدت تھی جو ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھی اس میں کمی ضرور واقع ہوگی، اور خاص طور پہ جو مذاکرات کی آفر حکومت کی طرف سے ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا گیا. تو اس کے کچھ دھڑوں میں سے کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مزاحمت ہی ہونی ہے، لیکن وہ ٹاک فائٹ ہر سیاسی جماعت کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن تحریک انصاف بھی مذاکرات کے ٹیبل میں بیٹھنے کو تیار ہے، اور اچکزئی صاحب کی نامینیشن ہی ایک بہت بڑی اولیو برانچ ہے تحریک انصاف کی جانب سے. سو مشکلات میں کوئی بہت خاطر خواہ کمی نہیں ہوگی، لیکن ہاں وہ شدت بھی نہیں ہم دیکھیں گے جو پچھلے کچھ ماہ میں ہمارے سامنے آئی. حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر؟ اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے خوشخبری آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تحریک انصاف کے اندر خوشخبری یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو انتشاری جماعت سے تبدیل کرتے ہوئے سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لیں.
یہی خوشخبری ہو سکتی ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس نئے سال کے اندر بہتری آ سکتی ہے. حکومت کے دعوے ہیں، میں آپ سب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے معیشت بہتر کر دی، بلکہ ناقدین جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کام اتنا ٹھیک نہیں ہوا اور ایکچوئل ڈیلیوری آنی چاہیے، لوگ ابھی تک خوش نہیں ہیں اس حکومت سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ حکومت کا موقف درست ہے یا ناقدین درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، معیشت کی اگر آپ بہتری کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گروتھ ریٹ آپ کا کتنا ہے، انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے، عام لوگوں کو نوکریاں کتنی مل رہی ہیں، کیا عام لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں. تو جب آپ معیشت کے کچھ امپورٹنٹ اشاریوں کا ذکر کریں یا بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کا ذکر کریں تو عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کسی ٹیکنیکل چیز میں کوئی بہتری آئی ہو، لیکن عام بندہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. یہ وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وعدے کیے کہ وہ والا ملک بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، وہ والا ملک بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، اربوں ڈالر آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح انویسٹمنٹ نہیں آئی. ایف ڈی آئی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ بھی بتایا گیا کہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. تو معیشت کے بہتری کے دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے. کوئی بھی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے پاکستان میں اس وقت جو یہ کہہ سکے کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ بوم چل رہا ہے. منصور علی خان صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی نا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب معیشت جو ہے وہ ٹوٹلی ٹریک کے اوپر آ گئی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جناب بالکل ڈیریل ہو گئی ہے. مطلب مثال کے طور پہ یو ہیو ٹو گیو دس کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جس طرح ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک بینک کرپٹ ہونے لگا ہے، آپ کی ایل سیز نہیں کھل سکیں گی، بینکس آپ کی گارنٹیز نہیں دیں گے، امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی سفر کریں گی، ڈالر جو ہے وہ آپ دیکھیے گا 400 پہ چلا جائے گا، 500 پہ چلا جائے گا. اس قسم کی باتیں آج سے 2-2.5 سال پہلے ہو رہی تھی، وہ نہیں ہوا. ڈالر کے بارے میں مطلب یہی ڈالر جو ہے وہ ہم نے اوپن مارکیٹ کے اندر 330-340 روپے کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا ہے. لیکن اس کے بعد اس کے اندر یہ ڈراپ آیا اور تقریباً کوئی 40-50 روپے کا اب تک جو ہے وہ ڈراپ ہے، اور وہیں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے ڈالر. مطلب 278 سے لے کے 283 کے بریکٹ کے اندر اس وقت گھوم رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ کی تقریباً اب 2.25 لاکھ پوائنٹس جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. یہ تو وہ گڈ افیکٹس ہیں. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے جو پچھلے 10 سال سے پینڈنگ تھی وہ آپ نے کر لی، وہ ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے کویشچن اس کے اوپر ہے، فور اور اگینسٹ کی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. لیکن ورینگ سائنز یہاں پہ ہیں، وہ آپ کا بڑھتا ہوا سرکولر ڈیٹ ہے، وہ ویسے کا ویسے بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے. وہ پچھلی حکومتوں میں بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، بلون ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. اس کے علاوہ مطلب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے معاملات جو ہیں بہت سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے جا کے مختلف قسم کے معاہدے وغیرہ جو ہے وہ سائن کیے. یہ بتایا گیا جناب اتنے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر جو ہے وہ آنے لگی. دیٹ از ناٹ ہیپننگ اپ ٹل ناؤ. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب تیل کے کنویں کے ذخائر جو ہے وہ ہمیں مل چکے ہیں، اور آپ دیکھیے گا اب ہم بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں. ویئر آر دوز آئل ریزروز؟ نہیں ہیں، فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہے. سو کچھ جگہوں کے اوپر اچھائیاں ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر برائیاں ہیں. سو اوور آل ایک مکس بیگ ہے معیشت کے حوالے سے.